माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि शहर के रहने वाले लोग और उनकी सकाफ़त किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं और शहरी सकाफ़त देही इलाकों से किस तरह से डिफरेंट है और वो कौन सा मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से शहर में रहने वाले लोगों की सकाफ़त मुख्तलिफ होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, city is basically the point of maximum concentration for the power and culture of a community کہ شہر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے وہ جو ایریا ہے، وہ جو انفراسٹرکچر ہے، وہ بیسیکلی ایک ڈفرینٹ ماحول ان کو پرووائڈ کرتا ہے جہاں پہ ان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ گزرتا ہے۔ اور وہی ایریا جو ہے، وہ جو سٹی لائف ہے، دیٹ از بیسیکلی دی سمبل آف انٹیگریٹڈ سوشل ریلیشن شپ کہ اسی ایریا میں لوگوں کے انٹر پرسنل ریلیشن شپ کانسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں، ایک دوسروں کے ساتھ ان کا ملن ہوتا ہے اور ڈفرینٹ سیکٹرز میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے اور اس انٹریکشن کے رزلٹ میں ان کے درمیان ایک ڈفرینٹ کائنڈ کی سوشل بانڈنگ وجود میں آتی ہے، کیونکہ کہتے یہ ہیں کہ سٹیز ایز پلیسز آف اینڈ فار لوکل سینٹیمنٹس، پرسنل اینڈ کلیکٹیو آئیڈینٹی کنسٹرکشن اینڈ کمیونٹی بلڈنگ، کہ بیسیکلی شہری علاقے جو ہیں وہاں پہ انسانوں کی اپنی شناخت ہوتی ہے اور اپنی کمیونٹی کی شناخت ہوتی ہے اس بیس پہ کہ جس جس حوالے سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں۔ اگر ان کا ملنا جو بہت ہی ایک پرائمری نیچر کی ریلیشن شپ کا ہے تو اور طرح کی بانڈنگ ہوگی، اور اگر ان کا ملنا جسٹ گیو اینڈ ٹیک ہے، کوئی بزنس ڈیل ہے، پروفیشنل ڈیلنگ ہے، تو ان کی نیچر آف ریلیشن شپ جو ہے وہ سیکنڈری ٹائپ کی ہوگی، اور جس میں کہ بانڈنگ جو ہے، سوشل ٹائز جو ہیں وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوں گی۔ کلچر کو ہم اس طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اٹ از بیسیکلی دی آئیڈیاز اور کسٹمز اور سوشل بیہیویئر آف اے پرٹیکولر پیپل اور سوسائٹی، کہ کسی بھی ایریا میں رہنے والے لوگوں کے ڈفرینٹ جو ٹریڈیشنز ہیں ان کا ایک سرٹن اسٹائل آف لائف ہے، ایک بیہیو کرنے کا انداز ہے، اور کس طرح سے وہ سوچتے ہیں، ان کو کلیکٹیولی اگر ان سارے انگریڈینٹس کو آپ ایک کانسیپٹ میں بیان کرنا چاہیں تو وہ کلچر ہے، یا اس کو آپ ثقافت بولتے ہیں۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ اربن اور رورل لائف آر ویوڈ ایز ٹو پیپلز آف ہیومن ایگزسٹنس، کہ بیسیکلی وہ دو ڈفرینٹ گروپس کے طور پہ ان کو دیکھا جاتا ہے جو اپنے انفراسٹرکچر اور اپنے نیچرل انوائرمنٹ کی وجہ سے ڈفرینٹ خصوصیات رکھتے ہیں۔ ہمیشہ جو ہے شہر ایک ایسی لوکیلٹی کے طور پہ سمجھا جاتا ہے جہاں پہ لوگ اپنے ڈفرینٹ کلچرل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اور یہ جو اربن کلچرل پرسپیکٹو ہے، دیٹ از بیسیکلی ایمڈ ایٹ دا لیوڈ کلچر۔ لیوڈ کلچر ہم اس کو بولتے ہیں جو تھریٹیکل نہیں ہے بلکہ پریکٹیکلی جس انداز سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، جس انداز سے وہ اپنی لائف کو گزارتے ہیں، پریکٹیکلی اس ان کے رہنے سہنے کے انداز کو، ان کے ایک دوسرے کے ساتھ انٹرپرسنل ریلیشن شپ کو لیوڈ کلچر کا نام دیا گیا ہے۔ اور یہ جو لیوڈ کلچر ہے یہ بیسیکلی ڈپینڈنٹ نہیں ہوتی نہ کسی اکنامک یا کوئی پولیٹیکل سٹرکچر پہ، اور نہ ہی کسی ڈیموگرافک پروفائل کی بیسس پہ۔ ڈیموگرافک پروفائل میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم مختلف لوگوں کے جو آبادی کی ڈینسٹی ہے اس میں میل فیمیل ریشو ہے، یا ان کے جو آبادی کا اوور آل ایک پھیلاؤ ہے، اس طرح کی کیریکٹرسٹک کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔
تو جیسے جیسے شہر کا جو سائز ہے، اس کی جو ڈینسٹی ہے، اس کی جو آبادی کا پھیلاؤ ہے، جیسے جیسے وہ بڑھتا جاتا ہے، لوگوں میں ان کے جو نیچر آف ریلیشن شپ ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہوتی جاتی ہیں۔ اور عام طور پہ کہتے ہیں کہ جو شہروں کی لائف ہے اس میں ہم ریئل کلچر کو، جو کہ ایکچوئل کلچر ہوتی ہے ایک ایک ڈفرینٹ گروپ کی، اس کو یونیفائڈ فارم میں کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ شہروں میں رہنے والے لوگ اپنے مقصد ڈفرینٹ، اپنے کام کی غرض سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، جبکہ ان کی انڈیویجول جو اپنی ایک بیک گراؤنڈ میں کلچر ہوتی ہے، چونکہ شہروں میں لوگ ڈفرینٹ سائڈ سے آئے ہوتے ہیں، تو ان کی جو اوریجنل کلچر ہوتی ہے اس ایک ان کا سمجھ لیں کہ وہ فیس ہے، اور دوسرا وہ فیس ہے جو کہ وہ شہروں میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی وجہ سے ان میں وجود میں آتا ہے۔ تو اس طرح سے دو طرح کی ایک طرح سے فیسز لے کے وہ کلچر کو پروان چڑھاتے ہیں۔ اور شہروں میں جو ایک فیس کو ہم اگر ڈسکس کریں تو اس میں اس کے کلچرل پرسپیکٹو میں ایک طرح سے آرٹیفیشلٹی ہوگی، اور ریشنل بیسس پہ لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے اپنے نفع نقصان کی خاطر، اور ایکسچینج پروسیس کو مائنڈ میں رکھ کے ملیں گے، جبکہ اگر ان کا کوئی اوریجنل ایک اور طرح کا ایک رہنے سہنے کا انداز ہے تو وہ اپنے گھر میں رکھیں گے، یا اپنے بہت ہی زیادہ انٹیمیٹ لوگوں کے ساتھ اس طرح کی لائف کو گزاریں گے۔ تو کلچر جو ہے اس کو کبھی بھی اس لحاظ سے جو سبجیکٹو انداز میں نہیں دیکھا جاتا، بلکہ شہری زندگی میں ایک آبجیکٹو اور کنسنسس کے ساتھ جو چیز وجود میں آتی ہے، جو آئیڈیاز وجود میں آتے ہیں، جو ٹراڈیشنز اور جو کسٹمز وجود میں آتی ہیں شہروں کی، ان کو آبجیکٹیولی دیکھا جاتا ہے۔ اور کلچر جو ہے یہ کسی بھی شہر کے لیے بہت سا ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے، جو ان کے رہنے سہنے کے انداز کو طے کرتی ہے، اور ان کی ایک خاص جو لائف ہے اس کا ریفلیکشن ان کی کلچر میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک شہر کی کلچر جو ہے وہ دوسرے شہر سے مختلف ہو سکتی ہے، اور اس میں ڈفرینٹ کہہ لیں کہ آسپیکٹ جو ہیں وہ ان کی بیسس پہ ایک شہر کی کلچر کو دوسرے شہر کی کلچر سے ہم ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے کہہ لیں کہ جو شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنے ریلیشن شپ کو چینج بھی کرتے رہتے ہیں، ڈپینڈنگ اپان دا نیچر آف دیئر سچویشن، اپنے کام کی نوعیت سے، اپنے کہہ لیں کہ زندگی کے مقاصد کے حوالے سے، اور ایک دوسرے کے ملنے کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کے حوالے سے، ان کے جو بیہیورل پیٹرنز ہیں، ان کے ایک دوسرے سے ملنے جلنے کے انداز ہیں، وہ چینج بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے کہہ لیں کہ جو شہری زندگی ہے اس میں اگر ڈفرینٹ جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں انفراسٹرکچر کی، کمیونیکیشن کی، ٹرانسپورٹیشن کی، اور آئی ٹی ٹیکنالوجی کی، ان کا بھی شہروں میں رہنے والے لوگوں کی زندگی پہ بہت سارا گہرا اثر پڑتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلچر جو ہے وہ شہری زندگی کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے، اور دیٹ از آلویز ڈفرینٹ فرام دا رورل سیٹ اپ، اور اس میں ہمیشہ جو ہے لوگ آپس میں مل کے کچھ چیزیں، لائف گزارنے کے کچھ سٹائل، کچھ پیٹرنز ڈیولپ کرتے ہیں، جو کہ ان کے اوریجنل جس بیک گراؤنڈ سے وہ آئے ہوتے ہیں ان کلچرل پیٹرن سے ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے یہ سیکھا کہ شہروں کی کلچر جو ہے وہ کیسے پروان چڑھتی ہے، اور وہ کیسے ڈفرینٹ ہوتی ہے فرام دا رورل سیٹنگ۔